3 اگست 2025 کو JTR الومنائی ایسوسی ایشن کے تحت طلباء کی علاقائی تنظیموں کے زیر اہتمام یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ یوتھ کنونشن جامعۃ الرشید کے پرفضا چمن میں منعقد ہوا۔ اس کنونشن میں ملک بھر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے نمائندہ افراد بشمول تاجر حضرات، وکلاء، صحافی برادری، سرکاری عہدیداران اور اراکین اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ کنونشن میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر وڑائچ، سندھ بار ایسوسی ایشن کے رکن ایڈوکیٹ منصف جان صاحب، اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا تاج حنفی صاحب، علاقائی MP جناب شوکت صاحب سمیت دیگر عام حضرات نے بھی شرکت کی۔ اس کنونشن کا مقصد بڑے پلیٹ فارمز کے لیے طلباء کی تربیت، طلباء اور فضلاء کو باہمی تعاون سے کام کرنے کی ترغیب اور مختلف علاقوں کے نمائندگان کے سامنے جامعۃ الرشید اور JTR الومنائی ایسوسی ایشن کا تعارف پیش کرنا تھا۔ کنونشن میں مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات نے جامعۃ الرشید کے شاندار نظام تعلیم کی تحسین کی، یوتھ کنونشن جیسے اس منفرد اقدام کو سراہا اور جامعۃ الرشید کے ویژن اور مقاصد کی تکمیل میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کنونشن میں تشریف لانے والے معزز شرکاء کو جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم سے متعارف کروانے کے لیے مختلف ڈاکیومنٹریز دکھائی گئیں، جس کے بعد مسئول JTR الومنائی ایسوسی ایشن مولانا عالم زیب صاحب نے اس کنونشن کے انعقاد کے مقاصد کو اجاگر کیا۔ نائب مسئول JTR الومنائی ایسوسی ایشن مولانا عبداللہ خاور نے JTR الومنائی ایسوسی ایشن کا تفصیلی تعارف پیش کیا، جبکہ ڈائریکٹر JTR میڈیا ہاؤس مولانا محمد عبد الودود نے جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس کے سلیقے اور نظم و ضبط کے مختلف مشاہدات پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے اپنی آمد سے تقریب کو رونق بخشی۔ تقریب سے کلیدی خطابات شیخ الحدیث جامعۃ الرشید رئیس دارالافتاء مفتی محمد صاحب، پرو چانسلر الغزالی یونیورسٹی ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب اور رئیس جامعۃ الرشید چانسلر الغزالی یونیورسٹی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے تھے۔ پرو چانسلر الغزالی یونیورسٹی ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کا آن لائن خطاب تھا، جس میں ان کا کہنا تھا، یہ جو جامعہ ہے یہاں پر یہ صرف ایک مدرسہ نہیں، تاریخی طور پر کچھ وجوہات کی بنا پر جب کولونیل پیریڈ تھا، یعنی کہ جب استعماری حکومتیں اور طاقتیں ہم پر حکومت کر رہی تھیں، تو اس وقت سے ہمارے دین کو جو ہے وہ مسجد تک اور چند ریچولز تک محدود کر دیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ کے ذریعے سے، جامعہ کی تحریک کے ذریعے سے جو وحی کی برکات ہیں، دین کی برکات ہیں، وہ ہر شعبے میں زندہ اور معاشرے میں اس کے اثرات نظر آئیں۔ رئیس دارالافتاء شیخ الحدیث جامعۃ الرشید حضرت مفتی محمد صاحب نے اپنی فکر انگیز گفتگو سے نوجوانوں کو کچھ اس انداز سے مخاطب کیا۔ اور میں ان نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا دور ہے۔ آپ معاشرے میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو ہر سطح پر ہے اور بے حد ہے، آپ اسے دیکھ کر مایوس نہ ہوں، آپ اسے دیکھ کر کم دل نہ ہوں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اس کی اصلاح کے لیے استعمال کریں، اخلاص کے ساتھ، حکمت اور تدبیر کے ساتھ، علم اور عمل کی روشنی کے ساتھ۔ آپ ہی آپ ہوں گے۔ آپ اگر لگن سے، محنت سے اپنے اس مشن پر قائم رہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ معاشرہ آپ کے اشاروں پر چلے گا۔ میں آپ کو اس کا یقین دلا سکتا ہوں، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ بس تمنا یہ ہے کہ اللہ کرے زندگی میں ہم وہ دیکھ لیں کہ آپ کی محنتوں سے اس معاشرے میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ پاکستان جیسے اس وقت دنیا میں ظاہری فتح حاصل کر کے ایک نمایاں مقام پر پہنچا ہے، ایسے ہی دینی اعتبار سے بھی اس کا بہت بلند مقام ہے۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں جو مقام، جو مرتبہ، جو ہماگیریت، جو گہرائی، جو گہرائی دینی امور کے اعتبار سے، دینی شعبوں کے اعتبار سے، دین کی مختلف جہاد کے اعتبار سے پاکستان کو حاصل ہے، وہ کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اسلام کا گہورہ مکمل طور پر جس مقصد کے لیے بنا تھا بنے گا اور پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے، کسی وقت میں انہوں نے کہا تھا، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔
آج اگر اقبال زندہ ہوتے اور میرے ان نوجوانوں کے ان کارناموں کو، جس کی کچھ جھلک آپ نے اسکرین پر اور زبانی دیکھی سنی، اس کو دیکھتے تو وہ فرماتے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی رہنمائی فرمائے۔ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب، حضرت استاد صاحب اپنے صدارتی خطبے میں کچھ اس انداز سے لفظوں کے موتی بکھیرتے رہے۔ یوتھ کے حوالے سے مفتی محمد صاحب نے جو نصیحتیں کی ہیں ان کو خاص طور پہ ان کا اہتمام کریں۔ جو نوجوان ہوتے ہیں وہی تو قوموں کو نکالتے ہیں بحرانوں سے۔ اگر آج کے نوجوان اس جذباتیت اور سطحیت میں مبتلا ہیں تو ہمارے بحران جو ہیں، ہمارے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، وہ ہے کہ جذباتیت اور سطحیت۔ جب کوئی بھی آدمی جذبات میں آ جاتا ہے تو اس کا پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے۔ الغضب اولہ جنون، غصے کا جو ابتدا ہے وہ جنون سے ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نارمل رکھ کر سوچیں، جب جذبات میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، اور پھر سطحیت بھی ہوگی۔ جذبات میں جب آدمی آ جاتا ہے تو سنی بات پہ بغیر سوچے سمجھے عواقب اور نتائج اور اسباب کو دیکھے بغیر جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب جذباتیت بھی ہو، سطحیت بھی ہو، پھر عدم برداشت بھی ساتھ ساتھ آتی ہے۔ نشست کے اختتام پر مسئول JTR الومنائی ایسوسی ایشن مولانا عالم زیب صاحب نے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد منتخب وزراء کرام میں نمایاں کارکردگی کے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے اور شیخ الحدیث جامعۃ الرشید حضرت مفتی محمد صاحب کی اختتامی دعا کے ساتھ یہ اہم ترین پروقار تقریب اپنے حسن اختتام کو پہنچی۔